تو مولانا ہم یہ پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ چہرے کے پردے کے متعلق شریعت اسلامیہ کا کیا حکم ہے، اس کی طرح وضاحت کر دیں، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چہرہ چھپانا شریعت اسلامیہ کے اندر نہیں ہے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چہرے ہی کا چھپانا اصل پردہ۔ بالکل بالکل، بڑے بڑے اچھے پڑھے لکھے اور دیندار بھی نا، جن کی نیتوں میں خلل نہیں، چلو جو بے دین ہے وہ تو لگ گئے، وہ بھی بیچارے قرآن مجید کی سورہ جو ہے نا النور، اس کی آیت الا ما ظہرا سے مغالطہ میں پڑ گئے، کیونکہ اس کی تفسیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، اسی طرح صحابہ تابعین ائمہ سب کرتے آتے ہیں کہ منہ اور ہاتھ ننگے رہیں گے گھٹنوں تک۔ اب یہ بات جو ہے نا، اس کو بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا، اس کو لے کر وہ کہتے ہیں جب قرآن کہتا ہے کہ ہاتھ اور منہ ننگے رہنے کے تو آپ کیوں تنگ کرتے ہیں۔ یہاں جو غلطی لگی نا کہ سورہ نور میں پردہ ہے درون خانہ کا، اللہ شروع کرتا فکرہ یہاں سے، کیا ایمان والو جب لوگوں کے گھروں میں داخل ہو تو سلام کہو، اجازت لو، پھر حکم ہوتا کہ مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنے جو شرم والے حصے ہیں ان کو احتیاط سے چھپائیں، عورتوں کے لیے بھی فوکو۔ اس میں یہ بات آتی ہے، گھر کے اندر کی بات ہی وہ شروع کو نہیں پڑا، اس کو باہر لے آئے، ساری تباہی ہو گئی، بڑے بڑے امام عالم بھول گئے۔ یہ صرف مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اسلائی صاحب جو ہے نا، ان کو اللہ نے یہ توفیق دی، وہ کہتے ہیں شروع تو پڑھو، گھر کی بات ہے، گھر میں داخل ہونا تو یہ کرو۔ اور اس سے یہ بات بھی حل ہو گئی کہ جو حکم ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اس پر لوگ سوال کرتے تھے کہ جب تم کہتے ہو چہرے ڈھکے ہونے چاہیے تو نگاہیں نیچی کرنے کا فائدہ کیا نظر آئے گا، جس کی وجہ سے تو مولوی صاحب جیسے بھی لوگ اور بڑے بڑے جو نا ہار گئے، نہیں بائی چانس موڑ پر ایسا ہو سکے، نہیں، بات گھر کی تھی۔ گھر کے اندر جو آئے گا نا، جس شریف آدمی کا آپ آنے دیں گے، رشتہ دار ہوگا یا دوست ہوگا، یہ آپ کا کام ہے کہ دیکھیں اندر آنے کے لائق ہے کہ نہیں، اس سے منہ اور ہاتھ جو ہے نہیں چھپائے گئے، سیدھی بات، نہ دیور سے، نہ دیور سے، نہ پھپھی کے بیٹے سے، خواب خواہ تانگنا لوگوں کو کرو۔ پھر قرآن کا حکم گھر کے لیے ہے کہ منہ اور ہاتھ ننگے رکھو، مگر زینت کے ساتھ نہیں، بن سمر کر اور میک اپ کر کے نہیں، یہ چیزیں ہیں محرموں کے سامنے ظاہر کی، وہ آگے حصہ آتا۔ باہر جب نکلیں گے تو آئے گی سورہ احزاب، کہ جب عورتیں جو ہے نا گھر سے باہر نکلیں تو اپنے اور بڑی چادریں لیں، اس کا ایک پلو اپنے آگے لٹکائیں تاکہ ان کے چہرے نظر نہ آئے اور پہچان آ جائے کہ یہ شریف زادیاں، ان کو چھیڑنے کی ضرورت نہ کرنا۔ یہ بات وہاں بیان ہوئی ہے کہ اے رسول اپنی بیٹیوں، بیویوں، مومنوں کی عورتوں کو کہہ دے کہ گھونگھٹ نکالیں۔ وہاں تفسیر جو ہے نا صحابہ تابعین سے یہ پورا چھپاتے تھے، ایک آنکھ ننگی رکھتے تھے، راستہ رہے، تو گڑبڑ کر دی کہ باہر کے پردے کو اور گھر کے پردے کو آپس میں خلط ملط کر ایسے سیٹ نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے امام عالم میں پڑھ چکا ہوں، ان سے بات نہیں بنتی، حالانکہ بات بالکل سادہ ہے کہ گھر کے اندر نہیں تنگ کیا گیا بچیوں کو، منہ ہاتھ ننگے رکھ سکتے، باہر جو ہے نا چھپانا پڑے گا، سچی بات ہے، اور یہی صحیح۔ ٹھیک ہے۔ مختلف علماء کا آج کل مختلف نظریہ ہے، تو آپ چہرے کے اوپر جو حجاب ہوتا ہے اس کو کیا قرار دیتے ہیں، واجب ہے یا اس کے بارے میں کوئی حدیث ہوں تو؟ بات تو بالکل واضح تھی، مگر اس دور میں آ کر نا کچھ علماء نے اس کو بالکل گڑبڑ کر دیا کہ اندرون خانہ جو ہے نا، جس کا ذکر سورہ نور میں جو یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اہل ایمان جب لوگوں کے گھروں میں داخل ہو تو اجازت لے کر جاؤ اور سلام کرو، پھر آگے آتا مرد نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، عورتوں کا بھی آتا کہ وہ بھی نگاہیں نیچی رکھیں، اور الا ما ظہر منہا، جس کی تفسیر صحابہ کرام سے لے کر چلی آ رہی ہے کہ بغیر میک اپ کے ہاتھ اور یہ گھٹوں تک جو ہاتھ ہیں یہ منہ ننگا رکھا جائے۔ تو گھر میں تو یہی بات ہے کہ جس کو آپ گھر میں آنے کی اجازت دیتے ہیں نا، دیور ہے، جیٹھ ہے، یا کوئی دوست بھی ہے قابل اعتماد، جس کو آپ نے سمجھا کہ گھر میں آ جائے، وہاں تو چہرے کا پردہ نہیں، صاف سیدھی بات ہے۔ امام بھی متفق ہیں، صحابہ بھی متفق ہیں، گھر میں بھی بچیوں کو تنگ کرتے رہیں، ہم کیوں کریں؟ سادہ طریقے سے منہ اور ہاتھ ننگا کریں، باقی دوپٹے وغیرہ ٹھیک کر لیں، اور وہاں جو ہے کہ نظریں نیچی رکھیں، وہی بتا رہا کہ وہاں منہ ننگے ہوں گے، گھر کے باہر کہیں نظریں نیچی کرنے کا حکم نہیں آیا۔ وہ بیان ہے سورہ احزاب میں کہ جب عورتیں گھروں سے باہر نکلیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، بڑی چادروں سے اپنے آپ کو ڈھانکیں اور کچھ حصہ اپنے چہروں کے آگے لٹکا لیں تاکہ پہچانی جائیں کہ یہ شریف زادیاں ہیں، ان کو چھیڑنے کی کوئی ضرورت نہ کرے۔ وہاں تفسیر یہی صحیح ہے کہ چہرہ ڈھانکا جائے، یعنی اندرون خانہ چہرہ ننگا، بیرون خانہ لازماً ڈھکنا ہے، بالکل ڈھکنا۔ اسی لیے آپ نے جب کہا کہ جو احرام والی عورتیں وہ نقاب نہ کریں،
پتہ چلتا ہے کہ دوسری کرتی تھی، ورنہ یہ پابندی لگانے کی کیا ضرورت تھی. اور وہاں بھی منہ ننگا رکھنے کا حکم نہیں، لوگوں نے غلط سمجھ لیا. ورنہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اسماء بنت ابی بکر کہتی کہ جب لوگ آتے تھے دوسرے احرام کی حالت میں اپنے چہروں پر اپنی چادریں لٹکا لیتے تھے. صرف یہ ہے کہ باقاعدہ نقاب جو برقع وغیرہ یہ احرام کی حالت میں فیشن ہونے کی وجہ سے روک دیا کہ اتنی زینت کی ضرورت تھی، ورنہ چہرہ وہاں بھی چھپا سکتی عورت. تو گھر کے باہر تو چہرہ چھپانا پڑے گا، غیر لوگوں سے واسطہ پڑتا. گھر کے اندر آئیں گے اپنے جان پہچان کے لوگ قابل اعتماد، وہاں پردہ نہیں یہ منہ ڈاکرے کا. یہاں جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا الحم الموت کہ دیور دیڑ جو ہے وہ موت ہے، صحیح، وہ وہاں یہ سوچنے کی بات ہے میرے بھائی کہ وہاں پردے کا ذکر ہے. وہاں تو ذکر ہو رہا ہے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ تنہائی میں نہ کسی عورت پہ، وہ خلوت کی بات ہے. وہاں کہا کہ ہم وہاں چہرے کی بات ہی کوئی، جو دیور دیڑ وغیرہ ہر وقت گھر میں رہیں گے ان سے چہرے چھپاتے رہنا. تو صحیح مسئلہ جو ہے نا بالکل میں نے اس پر خطبے دیے ہیں، وہ اب چھپ بھی گئے کہ محرموں سے کیا پردہ ہے، اجنبیوں سے کیا پردہ ہے، خاوند بیوی کا کیا ہے. وہ چاروں سٹیج علیحدہ علیحدہ دلائل سے واضح کر دی ہیں. ہر آیت اور حدیث اپنی جگہ پر سیٹ ہوگی، ایک بھی اس کے خلاف نہیں. اس لیے گھر میں چہرہ بے شک ننگا رکھیں مگر سادگی کے ساتھ. اگر زینت کے ساتھ آنا تو پھر وہ رشتے بتا دیجیے اللہ نے کہ وہ محرم ہونے چاہیے، باپ بھائی وغیرہ ان کے سامنے بے شک زینت بھی، دوسرے ان کے سامنے سادہ، مگر وہ اللہ ما ظہر من ہاتھ اور منہ ننگے رکھ سکتے. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو اس میں یہ ہے کہ جو تقاریب ہوتی ہیں یا شادی وغیرہ ہوتا ہے جی وہاں پہ تو مثلا قرابت دار بھی ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی ہوتے ہیں اور باہر کے بھی ہوتے ہیں، وہاں تو لازماً چہرہ چھپانا چاہیے. لیکن وہ اس میں تو یعنی کہ اگر کوئی باہر حجاب کرتی بھی ہے عورت، لیکن وہاں پہ تو وہ باقاعدہ زینت کے ساتھ جاتی ہے اور چہرہ بھی کھلا رکھتی ہے. ہاں وہ تو میرے بھائی آپ نے ٹھیک توجہ دلائی. اب تو بربادی ہوگی، یہ تقریبیں جو ہے یہ تو بدماشی کا گھر بن گئی. سارا پردہ ختم، سر بھی ننگے، غیر مردوں کے ساتھ خلا ملا. تو یہ تو دین اس کو ہضم نہیں کر سکتا، یہ تو بدماشی ہے. مولانا ایک اس کا نقصان یہ بھی ہو گیا کہ وہاں جب ویڈیو بنتی ہے تو کسی غیر گھر کے اندر جاتی ہے تو منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو لڑکی ہے اس کے ساتھ میری بات چلاؤ، سکینڈل ہو بن جاتے ہیں. یہ بہت تباہی ہو رہی ہے، اس سے تو بالکل پرہیز ہونا چاہیے. صحیح جی. تو حدیث میں آیا ہے کہ دیور موت ہے. جی جی بالکل. تو پھر مولانا صاحب سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا یہ خلوت کا معاملہ ہے، یہ گھر کے اندر کمبائنڈ فیملی میں یہ تھوڑی بہت لچک ہے. ہاں ہاں بالکل یہی بات بتائی تھی. جی میرے ایک ساتھی انہوں نے ایک اور حدیث کوٹنگ کی ہے کہ جب عائشہ اور ایک اور امت محمد بیٹھی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا ایک نابینا صحابی آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں تو نہیں دیکھ یہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے، ان کے آندھے ہیں. آپ سے انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ تو اندھے نہیں ہو نا. جب اتنے معاملات سخت ہوں تو پھر دیور کے ساتھ کمبائنڈ فیملی میں کس طرح وہ جائز ہو سکتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. چلے بلال صاحب آپ نے جو بات کہی نا، پہلی بات تو میں نے جو کہی تھی اگر اس پر غور کرتے سارے لوگ انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جاتا کہ سورہ نور جس میں منہ اور ہاتھ ننگے رکھنے کا حکم ہے نا وہ ہے گھر کے اندر کا پردہ. جہاں دیور بھی ہوں گے، جیٹھ بھی ہوں گے، ملنے والے بھی آئیں گے، وہاں واقعی بے تکلفی ہے، منہ ہاتھ ننگے رہیں گے. اس حدیث پر پھر آتے ہیں. سورہ احزاب ہے گھر سے باہر نکلو تو بڑی چادریں اوڑو، ان کا ایک پلہ اپنے منہ کے آگے ڈالو تاکہ پہچانی جائیں شریف زادی ہیں. بات واضح ہے، کوئی ایسی الجھن نہیں. دونوں آیتوں کو گڑبڑ کر دیتے ہیں، پتہ کوئی نہیں چلتا، بیرون خانہ اور اندرون خانہ. اب اس حدیث کا میں نے بتایا تھا کہ جو ہے نا موت، اس کا شروع پڑے نا کہ آپ نے فرمایا جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ کسی ایسی عورت کے ساتھ جو اس کی محرم نہیں تنہائی میں نہ بیٹھے. تو لوگوں نے کہا دیور جیٹ فرمایا وہ موت ہے. بات تنہائی کی ہے کہ ایسی طرح محفوظ جگہ، بند کمرہ جہاں کسی کے اچانک آ جانے کا کوئی احتمال نہیں، کنڈیاں چڑھی ہوئی، یہ باتیں منع کی ہیں. جو صحابی کی بات کہی ہے ایک تو میری بات کے خلاف نہیں، اگر صحیح مانے صحیح نہیں وہ بھی کر دوں گا، مگر وہ اجنبی آدمی ہے. ایک اجنبی آدمی کا تو میں بھی کہتا ہوں جس سے کوئی تعلق نہیں، اسے پردہ ہونا چاہیے چہرے کا. دوسری بات یہ خود نہیں صحیح کہ عبداللہ بن ام مکتوم آئے، حضرت ام سلمہ اور دوسری ایک بیوی بیٹھی تھی، آپ نے فرمایا پردہ کرو. انہوں نے کہا یہ تو نابینا، تو فرمایا تم بھی نابینی ہو، نہیں دیکھتی. یہ روایت نہیں صحیح، بلال ضعیف ہے اور ہو بھی ٹھیک تو یہ ایک بیگانہ آدمی اس کی بات تو ہو ہی نہیں رہی. یہ دیور جیٹھ وغیرہ بیگانے نہیں ہیں، یہ گھر والے ہر وقت وہاں رہتے ہیں. ہاں ہر طرح معاملہ سیٹ ہے، آپ انشاءاللہ مطمئن ہوں گے. بات پر غور فرمائیں. اچھا مولانا صاحب ایک اور بات ہے نا کہ مسئلہ تو باہر کا آپ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن شر تو پھیلنے کا وہاں خطرہ ہوتا ہے جہاں ہر وقت آنا جانا ہو.
اور یہی تو کہتا ہوں تنہائی نہیں نا اختیار کر سکتے یہ لوگ بھی قریبی رشتہ دار اگر بالکل بند کمرے میں دونوں اکٹھے ہوں گے اس کو حضور نے حرام کہا نا. خطرہ کیا ہوگا جب سب مائی باپ سارے بہنا بھائی اکٹھے بیٹھے ہوں گے اس میں کیا خطرہ ہوگا. خطرہ تو تنہائی میں ہے خلوت میں. جی اچھا جزاک اللہ. مولانا یہ جو عبداللہ ابن مکتوم والی روایت ہے یہ سرے سے ہی نہیں ہے یہ ضعیف نہیں ضعیف ہے نا. بس جو ضعیف ہوتی ہے وہ کلب نہیں ہوتی ہے نا اس کا کیا ذکر کریں. مسائل میں تو اس سے کام لیا ہی نہیں جا سکتا. زیادہ سے زیادہ رعایت لوگ دیتے ہیں تو فضائل میں دیتے ہیں نا کہ ثواب بیان کرنے کے لیے کچی بھی ہے اس میں آیا کہ جو روزہ رکھے گا اس کو اتنے 1000 گنا ثواب اللہ دے گا. چلو اللہ کا فضل بڑا مگر یہ تو مسئلہ ہے نا شرعی حکم ہے کہ پردہ ہونا چاہیے یا نہیں. جی السلام علیکم. کچی روایت نہیں. یہ جو ہم بڑی چادریں وغیرہ لے کے جاتے ہیں باہر ہاں ہاں نقاب نہیں کرتے جی کیا نقاب لازمی ہے کرنا؟ ہاں ٹھیک ہے. نے جو پوچھا ہے کہ بڑی چادر لے کے گھر سے نکلنا ہی کافی ہے یا چہرے کا ڈھانپنا بھی ضروری ہے؟ چہرے کا ڈھانپنا چاہیے. چہرے کے ڈھانپنے کی اتنی بھی ضرورت نہیں کہ بالکل ہی منہ جو ہے نا اس کو چھپائے پھر ایک ہی آنکھ اتنا بھی کوئی کرے تو اس کی نیکی. چھپانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو چادر ہے نا بڑی اس کا پلو میری بیٹی اتنا آگے لٹکتا ہونا چاہیے کہ آنکھیں نہ نظر آئیں. میرا مسئلہ سن لیں چہرے کی اتنی بات نہیں آنکھیں آنکھوں سے ٹکرانی نہیں چاہیے. جو دین چاہتا نا اصل بات اگر آنکھیں جیسے لوگوں نے اینکیں لگا لی ہیں بچیوں نے کیا سارا کچھ چھپایا ہوا ہے اینکیں ان میں سے وہ مردوں کو دیکھ رہی ہیں مرد بھی ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. سارا فساد تو آنکھ کا. اس لیے اگر پلو ذرا اس طرح کر لیں آنکھ کے آگے بے شک راستہ بھی دستا رہے کوئی بات نہیں. اگر آپ نے سب کچھ چھپایا آنکھیں آنکھوں سے لڑ رہی ہیں کوئی پردہ نہیں. بس یہ کرنا کہ جو چادر بڑی لیں یا برقع لیں وہ اس کا پلہ آنکھوں کے آگے ضرور لٹکتا رہنا چاہیے. جو مرد کی آنکھ ڈائریکٹ آپ کی آنکھ سے نہ ٹکرا سکے پھر خیر ہی خیر ہے. رنگوں کو چھپانے کی اتنی ضرورت نہیں. جو بے ایمان ان کا تو علاج ہی کوئی نہیں. مولانا دین کے حوالے سے جو بھی چیز بازار کے اندر آتی ہے تو اس میں شیطان کے حوالے سے بے شمار آلٹریشنیں آ جاتی ہیں. کوئی زمانہ ایسا تھا تو برقع ایسے لگتا تھا کہ نہیں پہچانی جاتی تھی کہ 20 سال کی ہے یا 120 سال کی. اب برقعے سے پورا پتا چلتا ہے کہ اس نے اندر کس قدر کس رنگ کے کپڑے پہنے اور کس تراش خراش کے پہنے ہوئے. اور چادر بھی کچھ ایسے ہے کہ بڑی چادر بے شک لے لیتی ہیں لیکن پورا اندر والا لباس اور جسم کا بے شمار حصہ جو ہے وہ ان کا ظاہر ہوتا ہے. یہ اس کے بارے میں کیا میاں بات ٹھیک ہے. اس سے پردہ تباہ ہو گیا. یہ پردے کا سارا مقصد فوت ہو گیا. الٹا اس میں اٹریکشن پیدا ہو گئی. ہر کوئی دیکھتا ہے لباس ایسا بڑکیلا اور پھر ایسا سارا کچھ. بالکل آپ کی باتیں ٹھیک ہے. کیا پردہ رہا وہ سادہ پردہ ٹھیک. بڑی چادر ٹھیک ہے وہ جیسے میں نے بتایا نا اس کا کچھ پلہ آگے ہونا چاہیے آنکھوں کی. باقی کوئی بات نہیں. اس لیے جو کسی روایت میں آ جاتا نا کسی نے کہا عورت کا رنگ یہ تھا اس سے اور ماں دھوکہ کیا فرمایا آپ نے؟ چہرے نہیں آنکھیں نہیں شروع کرنے کی ہیں نقاب کرنے کی کوشش کروں گی. ضروری ہے یہ تو دین کا حصہ ہے. میں کافی باہر جاتی ہوں اس لیے میں چادر ہی بس استعمال کرتی ہوں. نہیں بے شک چادر لیں وہ چادر ہی کافی ہے. نقاب وغیرہ وہ چادر ہی ذرا گھونگھٹ نیچے نا تھوڑا سا آنکھوں کے آگے نیچے کی بات کوئی نہیں. رخسار وغیرہ یا نیچے کا ایسا ننگا بھی ہوتا ہے ایسی بات. آنکھیں جو ہے نا یہ صاف سیدھی نہیں ٹکرانی چاہیے. آپ کو راستہ بھی نظر آئے کوئی ایسی بات نہیں قید نہیں. سارا فساد تو آنکھوں سے پیدا ہوتا. چہرے کے بارے کوئی نہ جی بکواس کرے کہ دین کوئی نہیں گا. دین اللہ نے صاف سورہ حزاب کیا کہ جب باہر نکلو تو چہرے آگے کپڑے جڑے اور ڈگے یذنین علیہن من جلابیب وڈیاں چادراں جڑیاں انہاں دے اگے پلے لٹکے انہیں چہرے نہیں نظر آنے چاہیے. اللہ دے رسول دی بیوی امت دی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئیاں سفر ذرا لیٹیاں سی. حضرت صفوان نو حضور نے پیچھے چھڈیا سی تو جس ویلے آئے انہوں نے دیکھا حضور دی بیوی اتنے ریت تے پئی. انا للہ کیا رما دی میری اکھ کھلی تو سب تو پہلا کام ہے خمر تو وجی بجل بھابی فوراً میں اپنی وڈی چادر اپنا منہ لکایا. اس تو کہڑا دین تسی دسدے پھردے جے نہیں عمل تے اللہ دے بندے ہو رہن دیو. چلو اللہ تعالیٰ کدی اس امت نو تو رہی صحیح کسر کرنا چاہتے پردگی بے حیائی عام ہو جائے تو کڑیاں منڈے جڑے آوارہ ہو جان تے بندیاں دے بندیاں نہ بیاہ ہو. سارا یورپ پڑیا مرد مرداں دا نکاح پڑھدا گرجاں بے حیائی چ غرق ہو چکے. اس تو انہوں نے امام من دے انہوں دے مگر چلنا چاہتے. اللہ دے رسول علیہ السلام دی زندگی جڑی انہوں نمونہ بناؤ انہوں اسوا بناؤ. بس اس سے میں یہی واقعہ دہرا دیا. اگے بھی کئی باری سنیا امام بہقی فرماؤں دے کہ رسول کریم علیہ السلام نے ایک دن آخیا میرے کول بہن والے ہو کل جواب دینا کہ عورت کا سارا تو اچھا وصف کہڑا کیڑی گل عورت سب تو آلہ
تو حضرت علی رضی نے گئے پریشان سی، حضرت فاطمہ رضی نے دیکھا تو آخیا علی کی گل ہے، کیا ہے؟ رسول اللہ نے آخیا سویرے دسنا، کہنے لگی نا میرا نہیں، کہہ نہیں کہ عورت کا سارا تھوڑا وصف ہے کہ زندگی پر انہیں اپنے خاون تو سوا کسی نے نہ دیکھا ہوئے، تو انہوں نے خاون تو سوا کسی نے دیکھا۔ جدو جا کے سویرے دسیا تو حضور پاک نے پتا سی، آپ نے آخیا علی یہ جواب تیرا کہ میری چیز آ، انہیں آخیا حضور فاطمہ کا جواب ہے۔ پر میں جنت دی عورتوں کی سردار ہے، دین کدھر لے جانا چاہتا تھی بھائی ہوں اپنے زور اور طاقت نہ سانو جدھر مرضی لے جاؤ، مگر یہ نتیجہ نہیں یہ اچھا ہونا، اللہ دے ہاں دی پکڑ ہونی ہے، اللہ ہدایت دے سارے اہل اسلام اس شہر اپنے لیے نمونہ بناؤ جڑی اللہ دے رسول دا طریقہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سوال ہمارے پاس تحریری ہے کہ پردے کا منشا تو دلوں کی پاکیزگی ہی ہے، تو بھائی لکھتے ہیں اس لیے آواز کو بھی شمار کرنا چاہیے، تو یقینی بات ہے کہ بے تکلفی سے دلوں کے اندر کچھ خیالات آتے ہیں، تو اس خطرے کو دور کرنے کے لیے ہمیں کیا علاج اختیار کرنا چاہیے؟ سب کچھ تو انہوں نے خود ہی بتا دیا، میں اس میں کیا عرض کروں کہ پردہ اسی لیے حکم ہوا ہے کہ اس سے خیرات جو ہے نا ان میں خرابی آتی ہے، گندے خیرات پیدا ہوتے ہیں، شہوانی جذبات بڑھتے ہیں، اور آواز کے بارے میں بھی ان نے خود ہی کہا کہ اس کو بھی سطر کہا گیا۔ سطر تو نہیں کہا گیا، ضرورت ہو تو عورتوں سے بات تو کی جا سکتی ہے اچھے انداز سے، مگر یہ بات تو ٹھیک ہے نا کہ نسوانی آواز میں کشش تو ہوتی ہے، اسی لیے اللہ پاک نے نماز میں بھی یہ ہدایت فرما دی کہ اگر جماعت کے ساتھ عورتیں پڑھ رہی ہیں، پچھلی صفحہ میں ہوتی تھی امام اگر بھول جائے تو مرد سبحان اللہ کہہ کر ٹوکے، اور اگر عورت محسوس کرے کہ امام صاحب سے غلطی ہوگی سبحان اللہ نہیں کہہ سکتی، گانا نہیں گانا، ڈانسنگ نہیں کرنی، صرف سبحان اللہ ہی کہنا تھا۔ دین نے ہضم نہیں کیا اس کو کہ مردوں کا مجمع، مسجد نبوی، صحابہ اور سبحان اللہ کہہ رہی، اور ہاتھ پر ہاتھ مارے، وہ بھی اس طرح نہیں کیے تو تاڑی بن جائے گی، یہ بھی موسیقی ہو جائے گی، اس طرح اس کی طرف سے کہ وہ آواز سے توجہ کرے امام کہ بی بی کو ٹوک رہی ہے کہ مجھ سے غلط، یعنی یہ بھی قبول نہیں کیا کہ نماز میں اور مسجد نبوی۔ اب اس کے بعد جو لوگ دین کے گلے سے بے پردگی اتارنا چاہتے ہیں، جدت پسند ہے، میرے پاس ان کا کیا علاج ہے؟ کھلی بغاوت کرنے کی یہ دین آؤٹ آف ڈیٹ، ہم نہیں اس کو مانتے، ضرورت تو یہ کرے اس دین بیچارے کو کیوں گھسیٹتے پھرتے ہیں کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے اسلام کو کہ اعتراض نہیں، اسلام کو تو اعتراض بہت، اسلام تو جانتا ہے کہ عورت مرد آپس میں ملیں جلیں گے، باتیں ہوں گی تو بربادی ہو جائے گی، بس اسلام کا تو یہ کہنا۔ اب یہ اسلام اگر کسی کو پسند نہیں تو چھوڑ دے، کوئی جبر نہیں، وہ کہہ دے ہم اس دین کو نہیں مانتے، زمانہ آگے نکل گیا۔ بہت شرمندگی بھی ہے اور معذرت بھی ہے کہ ہماری عورتیں ہمارے ساتھ بات کرتی ہیں تو ان کا لب و لہجہ خاصا کرخت ہوتا ہے، لیکن ہمارے گھر پہ اگر کسی کا فون آ جاتا ہے تو وہی بی بی جو تھوڑی دیر پہلے بڑی مردانہ آواز کے اندر بات کرتی تھی تو کچھ اس قدر لوچ کے ساتھ بات کرے گی کہ بندے کا دل کرتا ہے کہ یار اس کا منہ چوم دے۔ بالکل نخرے سے باتیں کرتی ہیں، دکانوں پر جاتی ہیں تو اسی طرح کرتی، حالانکہ اللہ تو کہتا ہے کہ خامن کے ساتھ کرو ایسی باتیں، نہیں کرتی۔ خامن ساری عمر ترستا رہتا کہ پیار کی بات کرے، نہیں جلی بنی، اور ادھر جا کرنا بہت شیریں بیانی اور زبان سے شاید اس کی تھوڑی وضاحت کریں گے، کال لیتے ہیں جی۔ تو آپ طاہر میاں بات کر رہے تھے کہ رسول اللہ کا گھرانہ جس سے پاکیزہ گھرانہ، حضور کی بیویاں جو امت کی مائیں تھیں جن سے نکاح بھی حرام کر دی، قرآن نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ فلا تخضعن بالقول، کہ لوچ کے ساتھ اور نزاکت کے ساتھ نخرے کے ساتھ کسی امتی سے بات نہ کرنا، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اللہ نے خود نشاندہی کر دی کہ اس کے دل میں برے خیالات پیدا ہو جائیں گے، کوئی نہیں روک سکے گا، نرم آواز سے شہوت ابھر جائے گی، یہ قرآن ہے۔ اب یہ کہتے ہیں نہیں گانے بھی ٹھیک ہے، ناچتی پھرے، صرف یہاں سے اوپر کے اندر سے پتا کیا ہوتا، کوئی نیک نہیں رہتا، نہ کوئی بڑی رہتا، ہر شخص جانتا کہ کیا اس وقت گزرتی، بہانے بناتے نہیں ہم نیک ہیں پاک ہمیں کچھ نہیں ہوتا، بس جھوٹے شیطان ہیں۔ عورت تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو فرما دیا کہ عورت جب آتی ہے تو سامنے سے شیطان ہوتی ہے، جب واپس جاتی ہے پیچھے سے شیطان ہوتی ہے، فرمایا شیطان اس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں جب گھر سے نکلتی ہے، سراپا شیطان سر سے پاؤں ہوتا ہے، اسی لیے منع کر دیا کہ نہ دیکھو۔ رب سے جو لباس ہیں یہ بھی وہ نامراد لباس ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا، میری امت میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی جو میں نے نہیں دیکھی، میرے دور میں نہیں پیدا،
اور وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی، حالانکہ 500 سال کا فاصلہ ہے جہاں تک خوشبو ہے، ہاں؟ مگر یہ خوشبو بھی نہیں سونگی۔ اور میں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں یا اتنا تنگ پہنا، یہ نہیں ہر چیز بڑی رگڑا یا باریک کے ہر شے ڈر گئی، آنکھوں سے سب نے دیکھ لیا کہ وہ زمانہ اب تو دونوں چیزیں ہو گئی، باریک بھی ہے اور تنگ بھی ہو گیا۔ اب مجھے ایک بچی نے بتایا، وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئی، دیکھ کے ہم باہر بیٹھے تھے تو ایک ماں تھی الہدا میں پڑھاتی ہے، وہ بیٹھی ہوئی تھی، اس طرح اس نے اپنا آپ چھپایا ہوا تھا کہ اللہ، دین بھی ویسا نہیں کرتا، ہاں؟ اندر سے اس کی بچی آئی جس کو ڈاکٹر دیکھ رہا، کہتی توبہ توبہ، جو اس کا لباس تھا جیسے ناخن تھے پاؤں پر اور طرح کے نقش کیے ہوئے، ہاتھوں پر، اور پردے کی ایک لیر بھی نہیں چلتی، ماں وہ بنی ہوئی بوڑھی اور بیٹی یہ۔ اب رونے کے سوا ہم کیا کر سکیں، ہمارے پاس کیا؟ اور یہ روشن خیالی اور یہ بس ترقی کر رہا ملک۔ جزاکم اللہ خیر۔ مولانا ہمارے پاس ایک سوال، اب راستے تو وہ دو ہی ہیں جو اصلاحی صاحب نے شروع میں جب پاکستان میں شروع ہوئی افواہ، اس وقت لکھ دی کتاب پاکستانی عورت دو راہے پر، پڑھنی گئی قوموں کے حوالے سے باقاعدہ، انہوں نے کہا شروع ہو گیا موڑ، جہاں روم یونان اور ساری مجھ سے تباہ ہوئی تھی، اب راستہ چن لو، ایک دین کا کہ پردے میں رہو، ایک ہے کہ ترقی کے نام پر باہر لے آؤ، پھر جو چاند طلوع ہوگا نا پتہ چلے گا کہ کیا بنتا ہے، ڈاکے اور بدماشیاں اور اجتماعی گینگ ریپ کو کون روک سکے گا؟ آگ بھڑکا دو اور اس کے بعد کہ لوگوں کو حرارت محسوس نہ ہو، حل نہیں ہوگا۔